السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم جناب سر منظور احمد صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور کل جو ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم شروع کی تھی شمع اور شاعر، اس کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو دوسرا حصہ جو ہے آج ہم شروع کریں گے، جو شعر تھا اگلا، اب نوا پیرا ہے کیا، گلشن ہوا برہم تیرا، بے محل تیرا ترنم، نغمہ بے موسم تیرا۔ تو اس سے ہم شروع کریں گے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نظم ہے خاص طور پہ، گرچہ کہ انہوں نے شمع کو سامنے رکھا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، مگر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو سیاسی ورکر ہے، خاص طور پہ جو عام آدمی ہے، عوام ہے، ان کو اپنی پہچان کے لیے اپنے لیڈروں کے اندر جو خاصیتیں ہونی چاہیے وہ کون کون سی ہونی چاہیے، وہ دیکھ کے ان کو ووٹ کرے، وہ دیکھ کے ان کو اپنا رہنما اور رہبر سمجھیں یا سلیکٹ کریں۔ اس حوالے سے انہوں نے اس دور کی، جو کہ آج بھی اسی طریقے سے فٹ بیٹھتی ہیں، کہ ہم لوگوں نے اپنے رہنما کس قسم کے چننے ہیں، تو وہ ساری خاصیتیں بتائی ہیں، اور اس دور میں جو ان سے غلطیاں ہوئیں، جو خطائیں ہوئیں، وہ بھی انہوں نے واشگاف الفاظ میں ہم تک پہنچائی ہیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بات تو وہ شمع کی کرتے ہیں، مگر ایز اے شاعر وہ خود شاعر بھی ہیں، خود ہی بات کرتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ وہ یہی طریقہ ان کا خضر راہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، مسجد کرتبہ میں بھی نظر آتا ہے، اور بہت ساری ماں کی دعا ہے اس میں بھی نظر آتا ہے، مجلس جو ہے اپنی ابلیس کی مجلس شورا ہے اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ایسے کئی مواقع ہیں جہاں پہ انہوں نے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے میں اپنے استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ باقی حصے پہ نظر ثانی فرمائے سر۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا، لیکن ہے کہ ہمیں یعنی اس چیز کا پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے جی سر، کہ اقبال نے اگرچہ کہ یہ 20ویں صدی میں یہ یعنی 1912 کے لگ بھگ یہ اشعار کے ہیں، جی ہاں، اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ اور جو یعنی زوال پذیر تھی، نہ لیڈرشپ تھی، اور گو کہ ہم بکھرے ہوئے تھے کہلاتے تو مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ جو توحید کا پہلو جو تھا نا وہ ہماری زندگی میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو کوئی یعنی بیسیت مجموعی جو شخصیتیں پیدا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ تو اقبال علیہ رحمہ نے یہاں بڑا اچھا جو نا یہ وہ سائنٹیفک سا وہ انداز اپنایا ہے کہ کچھ کویشچن کیے ہیں اس سے شمع سے، جی، لیکن ہے کہ شمع جو ہے نا وہ شاعر کا جواب دینے کی بجائے وہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں تم انفرادی اور اجتماعی طور پر جو تمہارا زوال ہے اس کے وجوہات کیا ہیں، ایک عام مسلمان اور لیڈرشپ میں۔ سر یہاں پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت ہو، لیڈر تو بہت سے رہنما تھے وہاں پہ، اس وقت نہیں تھے کہ مولانا ابوالکلام آزاد دیکھ لیں، وہاں پہ تھے علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کے مولانا جوہر تھے، مولانا شوکت علی تھے، ٹھیک ہے، تھے بہت سارے تھے، مگر وہ یا تو وہی آپ والی بات ہے، یونانیوں کا وہ ارسطو اور سقراط کا لے کے چل رہے تھے، اس کی نظر سے وہ قرآن کی تشریح اور تفسیر کر رہے تھے، اسی وجہ سے وہ ان سے اختلاف بھی کرتے تھے، مگر وہ قرآن کی جو مین جو تھی نا، جو اس کی مین جو روح تھی، اس کے برخلاف تھے ایک قسم کے۔ ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ اقبال نے، میں کہتا ہوں کہ یہ یعنی گزشتہ صدیوں میں اور اسپیشل 20ویں صدی میں جی سر، جو حالات ہیں، یہ واحد شخصیت عالم اسلام میں کہ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی اور رکھ رکھاؤ کے اس نے کھل کے کہا ہے، بالکل، کہ کہا بھئی یہ جو مروجہ اسلام ہے، یہ جو رائج وقت اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ بالکل، اتنا کھل کے کسی نے کہا بھی نہیں، بلکہ یہ اللہ سے بھی گلا کرتے ہیں کہ اللہ کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھی دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھی دیا، آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھی دیا، تو مجھے تو کم از کم ایک ساتھی تو دے، ایک بندہ تو دے جو تو بلکہ روئے ہے، بالکل روئے ہیں۔ اور یعنی کہ اتنی 6 کروڑ کی آبادی تھی کم از کم وہاں پہ اس وقت مسلمانوں میں، اور ان کو کوئی اس قسم کا بندہ نہیں ملا کہ جو قرآن کی جس طرح یہ سمجھے تھے اس طریقے سے وہ اس کو ان کے ساتھ دے پاتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی شکر کریں کہ کم از کم 70-80 سال کے بعد اب ہمیں جو ہے نا
پورے اس خطے میں، اس ریجن میں ان کو احساس ہو گیا کہ اقبال نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، اور یہ وہ بھی چھپایا وہ ہم کھول رہے ہیں سر، وہ بھی چھپایا کتابوں میں ہی ہے، وہ بھی کتابیں بلکہ فارسی میں تو ترجمہ بہت کم کیا گیا ہے، اگر کیا بھی گیا ہے تو بتایا نہیں گیا، نہ کورس میں شامل ہے، نہ تدریس میں شامل ہے، نہ اسکولوں میں ہے، نہ یونیورسٹی کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے نا جی سر، تو آپ ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوں گے، خوش بھی ہوں گے کہ جناب نا کیا خوبصورتی سے اقبال نے یعنی وہ خود احتسابی کی ہے بالکل، انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کو جو ہے نا مسلمانوں کو بلکہ دیکھیں نا سر وہ مولانا رومی جی کتنے بڑے تھے، اور انہوں نے مولانا رومی کے طور پہ جب وہ صرف مولانا تھے، مولوی تھے، صدیوں سے وہ ان کے آباء و اجداد مدرسہ چلا رہے تھے اور ان کی کتابیں تک جلوا دیں، اور پھر جب وہ یہ سمجھے کہ واقعی یار یہ تو ہم تو دوسرا نمبر 2 قسم کا اسلام پھیلا رہے تھے، تو جب وہ پھر اور پیر مانا ہے انہوں نے بزرگ مانا ہے اور روحانی استاد مانا ہے، اور پھر جو ان کی پھر جو عزت اللہ نے دی ہے، جو عزت بخشی ہے ان کو، وہ اس کے بعد ہوئی ہے جب انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے، تو انہوں نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی بھی ساری خطائیں بتائیں، رزشیں بتائیں کہ یہ ان سے غلطیاں ہو رہی تھیں، اور وہ آج بھی ہمارے شیوخ جو ہیں مذہبی پیشوا ہیں وہی بیچارے کر رہے ہیں، وہ نہ سمجھی میں کر رہے ہیں، ابھی تک سمجھے نہیں ہے قرآن کو۔ بالکل صحیح ہے فرمایا جی سر، اور یہ آج جو ہے نا ابھی یہ جو جس دور سے ڈاکٹر صاحب گزر رہے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس اب چارہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ حد ہو گئی ہے نا، اب اس کے علاوہ اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور توحید بچے کو قرآن سمجھنا ہوگا، تو بس بالکل ہر بچے کو سمجھنا ہوگا، بندے کو سمجھنا ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ تم خوش نصیب ہو، جی ہاں بالکل، کہ میرے دور میں پیدا ہو گئے، بالکل، اور کچھ ایسے بندے ہزاروں سال بعد آتے ہیں، نرگس شعر بھی کہا ہوا ہے، خابراں کہتے ہیں خابراں شعلہ من روشن است، بالکل، اے خنک مردے در عصر من است، کیا بات ہے، کہتا ہے وہ پورا مشرق پورا ایشیا جو ہے نا میرے اس کلام کی وجہ سے اندھیرا تھا اور وہ اجالا ہو گیا، اور تم خوش نصیب ہو، اور آگے کہتے ہیں از تب و تابم نصیب خود بغیر، کیا بات، بعد ازیں نہ آئے تم من مرد فقیر، کہتا ہے یہ میری جو آب و تاب جو ہے نا، یہ جو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 20ویں صدی میں جو میں بتا رہا ہوں، یہ لے لو، اور ہو سکتا ہے میرے جیسا درویش بعد میں آپ کو ہزاروں سال نرگس اپنی بیلوری بیروتی ہے، پھر یہ نہ ہو، اور فارسی میں ڈاکٹر صاحب اس سے بھی زیادہ انہوں نے کہا ہے نا کہ عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، کیا بات، تا ز بزم عشق یک دانائے راز آید بر، کیا کہتا صدیوں زندگی روتی ہے، تب جا کے صدیوں زندگی کہاں روتی ہے؟ عبادت خانوں میں روتی ہے، پھر جا کے کہیں بزم عشق میں ایک دانائے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں آج بھی یہ جو ہے نا، اور یہ جو ہمارے حکمران طبقے ہیں اور یہ جو مذہبی پیشوائیت ہے نا، یہ الرجک ہے، ریلیکٹنٹ ہے، یہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اقبال کو اسی ڈر سے کہ ان کی دکانداری بند ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں چاہے وہ مذہبی لوگ ہیں، سب کے ساتھ یہی حال، پلیز ارشاد سر۔ اب نوا آپ دیکھو نا کیسی خوبصورتی سے علامہ اب وہ شمع سے جی جی کہ تھا جنہیں ذوق تماشا جی جی وہ تو رخصت ہو گئے، جی جی لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا، یعنی یہ 20ویں صدی میں شمع کہہ رہی ہے کہ تمہارے اندر تو وہ لوگ جن کو جو کوالیفائی کرتے تھے جی جی وہ تو جناب نا شہید ہو گئے ہیں، یا وہ تو قربانی، اب تو تم جو ہے نا بالکل جو ہے نا، اگر تم 4 کروڑ مسلمان ہو اس وقت ہندوستان میں، لیکن تم جو ہے نا وہ قوم نہیں ہے، شاید 6 کروڑ تھی، جی ہاں جی، تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن اب تو وعدہ دیدار عام، اب تو اگر آ بھی گیا ہے تو وہ دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا بات، انجمن سے وہ پرانے شعلہ شام اٹھ گئے، جی جی شعلہ شام ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں جو خالص چیز پینے والے ہوں، صحیح، تو اب وہ شمع کہتی ہے کہ تمہارے اندر وہ لوگ جو مضبوط شخصیتیں تھیں وہ تو موجود ہی نہیں ہے، انجمن سے وہ پرانے شعلہ شام اٹھ گئے، ساقیہ محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا، اب تیرے ہاتھ میں جام ہے بھی ہے تو کس کام کا، وہ تو پینے والے وہ نہیں ہے ہی نہیں، جب گلشن کی جمیت پریشان ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا، یعنی گلشن یعنی پورے اب یہ 750 سال
750 سال کا مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس میں ان کو بڑا موقع ملا تھا کہ اپنے آپ کو تو کہتا ہو تم نے تو وہ جو گلشن تھا وہ برباد ہو گیا اور اب بہار جو ہے اگر پھول کے لیے پیغام لے کے آئی ہے کہتا ہے کہ آج جب گلشن کی جمیت پریشان ہو چکی پھول کو باد بہاری کا پیغام آیا تو کہتا ہے وہ بہار نے اگر آگے تو اس وقت وہ تو چیز ہی ختم ہوگی. صحیح. آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا بات کہتا وہ بسمل جو تھا نا وہ تڑپ کر وہ ٹھنڈا ہو گیا اور آخر جب صبح کے ٹائم جب نا وہ اگر محبوب جو ہے وہ اگر وہ بالائے بام آیا تو اس کا کیا فائدہ, وہ تو بسمل جو تھا وہ تو آخری شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا بجھ گیا وہ شعلہ جو مقصود ہر پروانہ تھا. بجھ گیا وہ شعلہ جو مقصود ہر پروانہ تھا. اب کوئی سودائی سوزے تمام آیا تو کیا. یعنی وہ جو مقصود تھا پروانوں کا مسلمانوں کا جو نصب العین تھا وہ ہی نہیں رہا. تو اب اگر کوئی لے کے آتا بھی ہے یعنی دوسرے لفظ میں شمع کہہ رہی ہے کہ ہم زوال کے ایک ایسی سٹیج پر ہیں کہ وہ توحید کا وہ جو کلمے کی جو روح ہے وہ ہی موجود نہیں ہے. پھول بے پرواہ ہیں تو گھر میں نوا ہو یا نہ ہو, کارواں بے حس ہے آواز درا ہو یا نہ ہو. درا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہوشیار جاگو چلو. تو کہتے ہیں جب پھول بے پرواہ ہیں یعنی جب عام مسلمان جب اس کو احساس ہی نہیں اس بات کا تو وہاں اگر تم اگر ڈنکا بچاتے ہو کہ چلو اٹھو تیاری کرو تو وہ تو فائدہ کوئی نہیں. وہ تو یعنی یہ یعنی شمع نے انتہائی بغیر کسی لگی لپے کہ مسلمانوں میں جو یعنی ایز اے فرد جو کمزوریاں تھی ایز اے مسلمان وہ بتا رہی تھی کہ پھر آگے وہ کہتے ہیں شمع محفل ہو کہ تو جب سوچ سے خالی رہا تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. اب شمع جو لیڈروں کو کہتی ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محفل میں شمع کی طرح ہوتا ہے. بالکل. اور شمع جو ہے نا وہ پوری محفل کو روشن کرتی ہے, اس کو جگاتی ہے, حرارت پیدا کرتی ہے. تو کہتا ہے کہ تو جب شمع محفل ہو کے تو کوالیفائی نہیں کرتا شمع کے حوالے سے. شمع محفل ہو کے تو جب سوچ سے خالی رہا تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. تو تیرے ارد گرد جو بیٹھنے والے ہیں وہ جب تجھ میں وہ لیڈرشپ میں وہ کوالٹی نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جو وہ سارے خواہ وہ شاگرد ہیں یا وہ جو بھی وہ ٹیچر ہے یا لیڈر ہے یا سیاسی ورکر ہے اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے تو اس کے جو اگر وہ سننے والے بھی ہیں نا تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کتنی یعنی شمع نے 20ویں صدی میں جو لیڈرشپ کی جو صورتحال ہے کہ وہ جو انگریزوں نے یعنی غلامی کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک ایسی سٹیج لے کے آگے تھے کہ جناب وہ امین کر کے تھے. رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے کہ وہ وقت یعنی تو نے صدیاں ضائع کی کہ جب تو ان لوگوں کو توحید کے حوالے سے وہ کٹا کر سکتا تھا تجھے موقع ملا. رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے. شوق بے پرواہ گیا فکر فلک پیما گیا تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے. کہ مسلمانوں کا جو علمی لیول تھا جو ایمان کا لیول تھا دونوں مطلب سائنس ٹیکنالوجی فطرت کو مسخر کرنا یعنی 20ویں صدی میں پورا عالم اسلام جو تھا نا یہاں شمع کہہ رہی ہے کہ تم میں نہ کوئی سائنسدان ہے بالکل نہ غور و فکر ہے اور نہ کوئی تحقیق کرنے والے ہیں. ہاں صحیح. تو جب سوسائٹی کی یہ حالت ہو کہ نہ غور و فکر کرنے والے ہوں اور نہ ایمان کی حرارت پیدا کرنے والے ہوں تو وہ معاشرہ جو ہے نا وہ زوال 110 سال کے بعد یہی حال ہے. اب بھی یہی حال ہے, اب بھی غور و فکر ہم نہیں کر رہے. وہ پرانی رسومات ہیں نو والی رسومات ہمارے اندر ہے, ہمارے مذہب میں گھسی ہیں, مذہب کا حصہ دین کا حصہ بنی ہوئی ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے جا رہے ہیں. یعنی قرآن ہمیں اس پر راغب کرتا ہے, بار بار کہتا ہے کہ غور کرو فکر کرو. یہ دن اور رات یہ موسموں کا بدل کے آنا
یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں دعوت. لیکن وہ یعنی وہ شمع کہہ رہی ہے کہ شوق بے پرواہ گیا، فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے، وہ جگر سوزی نہیں، وہ شعلہ شامی نہیں، فائدہ پھر کیا جو گرد شمع پروانے رہے. کہ اگر شمع جل بھی رہی ہے لیکن اس کے ارد گرد جو پروانے ہیں ان میں وہ کوالٹی وائز وہ چیز ہی نہیں ہے. تو کہتی ہے تو آپ تو وہ خیر تو ساکی صحیح لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میکش رہے باقی نہ میخانے رہے. کہ انفرادی طور پر مسلمانوں میں یعنی غلامی اس حد تک راسخ ہو چکی. وہ کہتے تھے ہم بس جو جس حالت میں ہیں ہمیں یہی وجہ ہے نا کہ اقبال نے وہ ایک جگہ وہ کہا ہے ضرب کلیم میں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. کہ وہ جو رائج الوقت جو برطانیہ کی جو وہ ہم جو کالونی بنے ہوئے تھے اور ہندوؤں کی جو بالادستی تھی اس کو ہم نے ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اور رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے. تو آج وہ یعنی اقبال جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے تو میں وہ کیا ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی سرائی ہے. یعنی کسی زمانے میں یہ اسلام کے حوالے سے پورے 3 بر اعظم میں ڈنکا بجتا تھا، آج وہ اس کا وہ ماتم کر رہے ہیں کہ یار وہ بھی کبھی زمانہ تھا. آج ہیں خاموش وہ دشت جنوں پرور جہاں رقص میں لیلا رہی اور لیلا کے دیوانے رہے. یعنی وہ پورے انسٹیٹیوشن علم و ادب کے غور و فکر کے جو مسلمانوں نے کاوش کر کے بنائے تھے، 20ویں صدی میں یہ پوزیشن ہے کہ آج ہیں خاموش وہ دشت جنوب پرور وہ انسٹیٹیوشن، نہ کو پڑھانے والے ہیں اور نہ وہاں کوئی یعنی غلامی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں. آج ہیں خاموش وہ دشت جنوب پرور جہاں رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوان. یعنی وہ انسٹیٹیوشن جہاں کسی زمانے میں یہ جو مطلب ہے کہ وہ ہر حوالے سے کہ جہاد کے حوالے سے تربیت تھی، ایمان اور یقین کے حوالے سے تربیت تھی، وہاں آج جو ہے نا غلامی جو ہے وہ راج کر رہی ہے. اور آخر میں وہ کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ڈاکٹر صاحب کارواں تو لٹ گیا، بالکل وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. اور کہتا ہے کہ وہ تو لٹ گیا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لٹ جانے کا احساس بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا وہ بھی نہیں. یعنی غلامی وائے ناکامی، ہائے افسوس، وائے ناکامی متائے کار. یعنی جس کنبے جس خاندان کے گھر ڈھاکہ پڑا ہو اور اس کو لوٹ کے لے جائیں اور اس گھر کے افراد جو ہے نا وہ لٹ تو وہ گئے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو اتنا احساس نہ ہو کہ یار ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا. تو آپ خود ہم ڈاکٹر صاحب اندازہ لگائیں کہ 20ویں صدی میں اسپیشل ہندوستان کے جو ہمارے حالات تھے مسلمانوں کے، یہ اقبال کا کیا ہے کہ ایک چیز جناب. تو آج بھی جو ہے نا یہ اقبال کا پورا کلام جو ہے نا وہ یہ ہمیں پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ موقع ہے اپنے آپ کو سنبھالو. جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، تو آباد ویرانے کبھی. ہاں یہ ابھی جو ہے نا پھر جو ہے وہ یعنی شمع جو ہے نا وہ پوری یہ جو وہ لاسٹ میں جو ہمارے ترکوں کے سلطنت عثمانیہ کے جو کیفیت تھی معاشرے کی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یورپ کے جن کی مائیں بچوں کو ڈراتی تھی ترکوں کی کہ ہش کیا آ رہے ہیں ترک آ رہے ہیں، اور جو یورپ کے لوگ جو تھے وہ نیوی میں بھرتی نہیں ہوتے تھے مسلمانوں کے ڈر سے ترکوں سے. تو کہتے جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی. یعنی وہ کہ جو مسلمانوں نے جو ان کو سنوارا تھا اور انسٹیٹیوٹ کیا تھا سب کچھ ان کی ہے. جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئیں. ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئی. کہ ہندوستان کی یہ حالت تھی کہ ہم نا یعنی ہندو نما مسلمان بن گئے تھے.
کہ وہ بھی ٹائم تھا کہ کبھی یعنی توحید کے حوالے سے سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی. ہاں کہ ہمارے مسلمانوں کو جو تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری، بہادری، غیرت اور خودداری کی وجہ سے ہمارا ایک وہ روب تھا. تو کہتا ہے کہ وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی، دہر میں عیش دوام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئی. اور جو نظم و ضبط ڈسپلن ہوتا ہے کسی قوم میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کی کیا کیفیت ہے کہ زمانے میں یہ جو کامیابی ہے اس کے پیچھے جو ہے نا ڈسپلن ہے. تو یہاں پر کوئی ڈسپلن ہے کوئی مسلمانوں میں. خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئی. کہ اللہ جن لوگوں کے بارے میں خود یعنی خواہش رکھتا تھا کہ مجھ سے یہ دعائیں مانگے، تو لوگوں نے یہاں تک کہ وہ دعائیں مانگنے میں یعنی یہ کیسا ایک وہ ماتمی شعر ہے اقبال کا کہ خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئیں. اڑتی پھرتی تھی ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئیں کہ پابندیں نشمن ہو گئیں. اور وسط گردوں میں تھی ان کی تڑپ نظارہ سوچ. ڈاکٹر صاحب کبھی آپ دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے جی تو وہ گھن گرج اور جب بجلی چمکتی ہے تو پوری آسمانوں میں وہ بجلی وہ گرجتی بھی ہے اور ساتھ اس کی وہ باقاعدہ اس کی روشنائی نظر آتی ہے نا وہ اس کی وہ آسمان پہ چمکنے کی. تو مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ وہ بجلی کی طرح اس دنیا میں وہ پتہ لگتا تھا کہ وہ 3 بر اعظم میں ان کی حکومت تھی. تو اس کو تشبیہ دی ہے علامہ نے کہ وسط گردوں میں تھی جن کی ان کی تڑپ نظارہ سوز، بجلیاں آسودہ دامن خرمن ہو گئے. اور وہ بجلیاں سے مراد وہ مجاہد وہ کسی زمانے میں کہتا وہ بھی سو گئے سارے. اور دیدہ خمار ہو منت کشے گلزار کیوں، اشک پہم سے نگاہیں گل بدامن ہو گئی. یہاں یک دم جو ہے نا شاعر جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں کہ ابھی بھی ہمیں کچھ لوگ ہیں کہ وہ رو کے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو گئی ہیں. اور یہ اس چیز کی دلیل ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے. دیدہ خمار ہو منت کشے گلزار کیوں، اشک پہم سے نگاہیں گل بدامن ہو گئیں. شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بہت بڑی بات کر گیا کہ یہ 20ویں صدی میں یہ 1912 میں جب لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی مسلمانوں کے اندر وہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں اس یہ جو گھڑی ہے ظلمت کی اس میں مجھے امید کی نظر آتی ہے. اسی کے بارے میں ابلیس بھی کہتا ہے نماز شروع میں اپنے میں کہ مجھے ابھی بھی اس سے ڈر ہے کہ جو یہ راکھ کے اندر کوئی چنگاری کہی ہے کہ یہ ایک آج یہ مسلمانوں کی ہے، ابھی اسی سے صرف ڈر ہے اور کسی چیز سے ڈر نہیں ہے. باقی یہ مذہبی پیشوا ہو گئے، اشراقیت ہوگی، ملوکیت، سوشلزم ہو گیا، کمیونزم ہو گیا، ڈیموکریسی ہوگی، یہ میرے ہی بدشاہت ہوگی، یہ میرے ہتھ کنڈے ہیں. مجھے ڈر ہے تو صرف اس چنگاری سے کہ وہ ابھی وہ انگیٹھی مسلمانوں کی اگرچہ وہ کہتا ہے کہ راکھ ہے لیکن اس راکھ میں ابھی چنگاریاں موجود ہیں. ڈر لگ رہا کسی قرآن کی آواز چلے ذرا سی چلی تو یوں جاگ اٹھے گی. تو اقبال یہاں وہ بڑے خوبصورت طریقے سے کہ بھئی ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی. تو ڈاکٹر صاحب جی سر یعنی اقبال کی آپ دیکھیں کہ اس کی وہ جس طرح وہ ایک جگہ وہ دعا بھی کرتے فرماتے ہیں نا جی کہ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. کیا بات، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا. اب ڈاکٹر صاحب دیکھو نا یہاں آ کے آدمی جو ہے نا وہ بے اختیار جو ہے نا دل کی گہرائی سے انسان کہتا ہے کہ یار یہ واقعی کو درویش ہے. اپنے تک نہیں رکھا کہتے اللہ پاکی نہیں. اب جو کچھ یہ دیکھ رہا ہے اور جو اس کا قرآنی فکر اور اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی نہیں. جی بالکل بالکل. جہاں بان کہتے ہیں حکومت کرنا، جی ہاں. جہاں بینی کہتے ہیں حقائق کو سمجھنا، لیکن کہتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی نہیں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو یہاں پہنچ کر آدمی بے اختیار کر کے واقعی یار
کہ اس اللہ کے بدلے یہ گاڈ گفٹڈ تھا گاڈ گفٹ اور اس نے اس کی بصیرت تھی. اب دیکھو یہ کیا کہتے ہیں, جی جی کہتے ہیں مزدہ اے پیمانہ بردار خمستان حجاز, کہتا ہوں مبارک ہوئے اور تجھے کیا بات, مبارک ہو, جبکہ 1912 کا زمانہ چل رہا کہ جبکہ وہ اور اس میں اسی میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پھر بھی نظر آ رہا ہے کہ کامیاب ہونا ہے. مزدہ اے پیمانہ بردار خمستان حجاز, کہ اے مکہ مدینے کی تبلیغ کرنے والوں, اے قرآن کے طالب علموں تمہیں مبارک ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, تمہیں مبارک ہو. مزدہ اے پیمانہ بردار خمستان حجاز, بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وہ رند جو تھے جو وقتی طور پر کہتا پھر اس میں جوش پیدا, میں دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب 1912 میں کہہ رہا ہے 1912, بالکل بالکل, کہ بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہوش, کو مسلمانوں مبارک ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ خلافت ٹوٹ چکی ہے, خلافت ٹوٹ چکی ہے. ہاں, نقد خودداری بہائے بادہ اغیار تھی, پھر دکان تیری ہے لبریز سزائے نائے نوش, کہ وہ مسلمانوں نے جو اپنی خودداری اور غیرت کا سودا کیا ہوا تھا وہ ان کو انہوں نے, تو کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. بلکہ سر یہاں میرے خیال میں اس وقت یہ طرابلس کا والا ہو چکا تھا واقعہ, وہ بنت عبداللہ, فاطمہ بنت عبداللہ والا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تیری قبر سے جو روشنی نکلے گی, مجھے لگتا ہے یہ واقعہ ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے ان کی وہ جو تھی نگاہ انہوں نے بانپ لیا تھا کہ یہاں سے یہ روشنی پھیلے گی اور پوری دنیا میں ہم نکلیں گے. کہ اگرچہ کہ پورے یہ عالم اسلام کو خصوصی طور پر خلافت کو یورپ والے کہتے تھے یہ لولے لنگڑے اپاہج ہے, یہ جس طرح ایک لولا یا اپاہج آدمی وہ گھوم پھر نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا, تو یہ تو اب پیرالائزڈ ہے. اور ان کو یہ کہتے تھے مرد بیمار ہیں, یہ مرد بیمار, بالکل, کہ نقد خودداری بہائے بادہ اغیار تھی, پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے نوش. کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر جناب نا وہ یعنی قرآن کے حوالے سے کہ وہ پھر مسلمان وہ اب اس دکان پر آ رہے ہیں دوبارہ سودے لینے کے لیے. کہنے کا وہ مجھے بھی جو مجھے بھی نقد خودداری بہائے بادہ اغیار تھی, کہ وہ لوگ مسلمان جو کبھی اپنی عزت کا سودا کر دیتے تھے وہ اب دوبارہ جو ہے نا وہ یہ عزت کا سودا وہ ہے شریف مکہ والی بات کو کر دیے. ہاں ٹھیک ٹھیک. ٹوٹنے کو ہے طلسم میں ماہ سیمیان ہند, پھر سلیمہ کی نظر دیتی ہے پیغام خروش, کہ یہ جو ہندوستان میں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو برطانیہ کی جو بڑی یہ سفید پیشانی والے یہ گورے ہیں, کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے. 1912 میں کہہ رہے ہیں, 1912 میں کہتے ہیں, اور پاکستان بنتا ہے 1947 میں, یعنی 35 سال پہلے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہونے والی ہے ان کی. کیا بات ہے, کیا بات. اور خود انہوں نے جو خطبہ دیا تھا, خطبہ الہبہ 1930 میں, 1930 میں, 1912 میں کہہ رہے ہیں کہ 1912 کہتے ٹوٹنے کو ہے طلسم میں ماہ سیمیان ہند. کیا بات ہے. کہتے یہ چاندی جیسے پیشانے والی یہ گورے جو ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ کیا بات ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے. ٹوٹنے کو ہے طلسم میں ماہ سیمیان ہند, پھر سلیمہ کی نظر دیتی ہے پیغام خروش. یہ سلیمہ جو ہے نا یہ عرب کی محبوبہ کہتے ہیں, اور یہاں مراد جو ہے نا وہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان میں کہ مسلمان پھر جو ہے نا وہ اسلام اور قرآن کی طرف آ رہے ہیں. کیا خوبصورتی ہے نا. ٹوٹنے کو ہے طلسم میں ماہ سیمیان ہند, پھر سلیمہ کی نظر دیتی ہے پیغام خروش, کہ وہ قرآن کی جو تعلیم ہے, اسلام کی جو تعلیم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے, پھر ان کی طرف یہ مسلمان جو ہے لپک رہے ہیں. پھر یہ غوغا ہے کہ لاش شاہ کی شراب خانہ صاحب. کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مارکیٹ سے, اس بازار سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں اپنی ہمیں سودا چاہیے اپنا. وہ مکہ مدینے والا. پھر یہ غوغا ہے کہ لا ساقی شراب خانہ ساز. کیا بات. کہ اپنی بالکل اپنی دیسی, یعنی اپنا ایمان, اپنا یقین. بالکل. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شور اٹھ رہا ہے. پھر یہ غوغا ہے کہ لا ساقی شراب خانہ ساز, دل کے ہنگامے میں مغرب نے کر ڈالے خاموش. اور یہ یورپ کی تہذیب و تمدن جو ہے اس نے ہمیں
ہم اسے اٹھا کے ہیں، ہم پھر دوبارہ واپس آ رہے ہیں. کیا بات ہے. کیا خوبصورتی ہے یعنی اقبال کی، لوگوں کو بیدار نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگامے خاموشی نہیں ہے، سحر کا آسماں خوشی سے مینا بدوش. درے غم دیگر بسوز و دیگرانا ہم بسوز، گفت مش روشن ادی سے گرت وانی دار گوش. یہ بھی دوبارہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دکھ و درد کے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنو. مسلمان کا بھائی ہے. میں نے جو تجھے روشن حدیث سنا دی ہے، ہو سکے تو غور سے سن. کیا بات. کیا کہے ہیں شاعری جزوی سس پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش. اور کہتے ہیں کہ سیانوں کا قول ہے کہ شاعری بھی جو ہے ایک قسم کی پیغمبری کا حصہ ہے. اور اے اقبال، تجھے جو فرشتہ جو پیغام دے گیا ہے، تو تو جو ہے نا اس جو فرشتہ جو تجھے تیرے کان میں یہ کہہ گیا ہے، تو اس بات کو اب لوگوں کے سامنے بتا دے. یہاں دیکھو کتنی بڑی بات کیا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ یعنی کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف. کیا کہ شاعری جزوی سس پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش. سروش کہتے ہیں فرشتے کو، کہ فرشتے نے جو مجھے یہ میسج دیا وہ ایک بات میں سنا دے. آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے. کہ مسلمانوں، تمہیں جو میں وہ خوشخبری کی دیتا ہوں کہ وہ گھبراؤ مت، ٹھیک ہے. اور یہ اقبال تیرے اندر جو ہے نا یہ کوالٹی ہے، تیرے اندر کی صلاحیت ہے کہ تو وہ جو فرشتہ کا پیغام ہے اس انداز سے سنا کہ لوگ پھر جو ہے نا وہ قرآن اور اسلام کی طرف آ جائے. تو اب وہ فرشتے کی زبانی جو فرشتہ جو میسج دے گیا، وہ اب اقبال جو ہے نا وہ کیا خوبصورتی ہے. ہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں وجہ کیا ہے تمہاری غلامی کی، اور تم جو ہے یہ دستے نگر بن گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، رہزنے ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا. کہتا ہوں مسلمانوں، وہ فرشتہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب چور ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں رہزن. تو کہتا ہے مسلمانوں، یہ جو تمہیں دن دہاڑے جو لوٹا گیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری یہ جو تن آسانی ہے، یہ ایک قسم کا رہزن ہے تمہارے وہ جہاد پر. تمہاری سستی ہے، یہی رہزن ہماری، کہ یہ جو تمہاری رہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا، بہر تھا صحرا میں تو گلشن میں مثل جو ہوا. کہ جب تک تیری زندگی جو تھی وہ صحرائی تھی، تو جناب جفا کش تھا. اور جب تو حکومت میں آیا تو عیش و عشرت میں پڑ گیا تو رسوا ہو گیا. جب ملوکیت آئی وہ اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کاروانے بو ہوا. اور وہ فرشتہ کہہ رہا کبھی دیکھا ہے کہ جب پھول کی خوشبو جب اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ قائم رہتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی وہ پھول کی خوشبو باہر نکلتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے. تو یہ جب تک تم اکٹھے تھے بالکل اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی. جب توحید کا، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے جب تم زندگی میں ایک تھے تو تمہاری طاقت بھی تھی. بالکل. اور یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح خوشبو جب وہ گنچے میں ہوتی ہے جب تک جاتی ہے، اور جب وہ پھول کھلتا ہے تو وہ جناب نا، تو یہ تمہاری حال ہے. زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو. اور فرشتہ کہتا کبھی غور کیا کہ وہی قطرہ ہوتا ہے، وہ کبھی موتی بنتا ہے، کبھی شبنم بنتا ہے، اور کبھی وہ آنسو بن جاتا ہے. بالکل بالکل. پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت ہے یہ زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو. تو دوبارہ اپنے دل کو تم جو ہے زندہ کرو. یہ فرشتہ کہہ رہا ہے. پھر اگلا شعر بڑا مشہور ہے. آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو قوت یا طاقت کی تھی وہ تمہاری آپس میں ایک ہونے کی تھی. آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، ایک ہونے میں. جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. تو آخر میں جو ہے نا وہ جو
فرشتہ جو وہ میسج دے رہا ہے نا، جی جی ہاں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور موج بیرون دریا۔ یہ فرشتے کی آواز یہ ہے کہ اے مسلمانوں اب بھی اگر تم اس پر قائم ہو جاؤ تو تم دوبارہ جو ہے نا وہ تمہاری پہلی سی بالکل فرد قائم ربط ملت سے ہے، کہ فرد جو ہے نا ملت سے اور ملت جو ہے نا وہ فرد کے ساتھ ہے۔ بالکل فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کیا بات۔ اب مزید جو ہے وہ فرشتہ جو ہے نا مزید جو وہ زندگی کے وہ ان کو جو ہے اسرار اور رموز سمجھا رہا ہے کہ پردہ دل میں محبت کو ابھی مستور رکھ، یعنی اپنی مہک اور رسوا صورت مینا نہ کر۔ اب ڈاکٹر صاحب دیکھو جو بوتل شیشے کی بوتل میں جس قسم کی وہ اپنا مشروب پڑا ہو جس رنگ کا تو وہ نظر آتا ہے، تو یہاں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں دوبارہ تم اپنے آپ کو منظم کرو، اس طریقے سے منظم کرو کہ دشمن کو پتہ نہ لگے۔ پردہ دل میں محبت کو ابھی مستور رکھ، یعنی آرگنائزیشن کے لیے تمہیں بڑا محتاط ہو کر چلنا پڑے گا، تمہاری ہاتھ طرف دشمن۔ پردہ دل میں محبت کو ابھی مستور رکھ، یعنی اپنی مہک و رسوا صورت مینا نہ کر، خیمہ زن ہو وادی سینہ میں مانند کلیم، شعلہ تحقیق کو غارت گرے کا شنہ کر۔ اور مسلمانوں جو تمہاری اس سے پہلے جو تمہیں زوال اور ناکامیاں ہوئی ہیں اس پر غور و فکر کرو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ خیمہ زن ہو وادی سینہ میں مانند کلیم، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے وادی سینہ میں پوری ایک انہوں نے پھر وہ ایک یعنی کیا کہتے ہیں کہ بڑے تنظیم سے آگے بڑھے، تو آپ کو بھی مسلمانوں شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم، صرف تعمیر سحر خاک سر پروانہ کر۔ یعنی یہاں شمع سے معلوم ہے، یا شمع سے یہاں اقبال کا وہ ہے کہ یہ جو شمع جلتی ہے تو پروانے جو ہے نا وہ آتے ہیں نا، تو یہاں پر ہندوستان میں جو ایز اے نوبیاتی نظام جو ہمارا ہوا اور جس کے حوالے سے تو اس پر جو ہے نا وہ فرشتہ کہتا ہے اس پر یہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کو دوبارہ منظم کرو، جو انہوں نے نقصان اٹھائے ہیں اگرچہ وہ خاک ہو گئے ہیں جل گئے ہیں، لیکن ہے کہ یہ انگریزوں کو بھی پتہ لگے، یہ برطانیہ کو بھی پتہ، شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم، کہ جو کچھ انہوں نے برطانیہ نے جو کچھ ظلم کیا ان کو خبر، تم اتنے منظم ہو جاؤ۔ شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم، صرف تعمیر سحر خاک سر پروانہ کر۔ اور جو ہم نے اس دور میں جو ظلم و ستم اٹھائے ہیں ان سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو منظم کرو۔ تو اگر خوددار ہے منت کشے ساکی نہ ہو، این دریا میں حباب آسا نگو پیمانہ کر۔ اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس سے سبق حاصل کرو کہ دریا میں ہوتے ہوئے جو بلبلا ہے وہ پیالے کی طرح اوندا ہوتا ہے، حالانکہ دریا میں ہے، وہ دریا سے مانگتا نہیں ہے بلکہ وہ پیالے کی طرح الٹا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے ابھی بھی تم جو ہے مسلمانوں، تو اگر خوددار ہے منت کشے ساکی نہ ہو، کہ یہ انگریزوں سے بھیک نہ مانگو اپنے آپ کو، تو اگر خوددار ہے منت کشے ساکی نہ ہو، این دریا میں بالکل اسی طرح کہ جس طرح دریا کے این درمیان میں بھی بلبلا جو ہوتا ہے نا وہ دریا سے کچھ نہیں مانگتا بلکہ وہ پیالے کی طرح اوندا ہوتا ہے۔ کبھی بلبلے کو دیکھو تو وہ کیفیت باقی پرانے کو صحرا میں نہیں ہے، جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر۔ اور دنیا بدل گئی ہے، ٹیکٹس بدل گئے ہیں، اور یہ جو کائنات میں مسلسل حرکت ہے، تو مسلمانوں تم جو ہے نا آج کے جو 20ویں صدی کے جو تقاضے اس کے مطابق اپنے آپ کو سمجھو تیاری کرو۔ کہتا وہ پرانے انداز چھوڑو، کیا بات، کیفیت باقی پرانے کو صحرا میں نہیں ہے، جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر۔ خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے، اگر تو ایسا استاد سے پیدا مثال دانہ کر۔ اور مسلمانوں سبق سیکھو دانے سے، کہ کوئی بھی بیج جو ہے نا وہ خاک میں گرتا ہے لیکن پھر وہ تنا بن کے اوپر آ جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جس طرح وہ اقبال نے کہا نا ایک جگہ کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا۔ تو مسلمانوں سے کہتا ہے کہ وہ بیج سے
گندم کے بیج سے دیکھو کہ وہ جناب نا اس سے سیکھو وہ خاک میں ہلتا ہے اور پھر وہ جناب اگتا ہے اور جناب نا وہ اس کا وہ تنا بن جاتا ہے. تو مسلمانوں تم بھی وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہاں اسی شاخ کوہن پر پھر بنا لے آشیاں اہل گلشن کو شہید نغمہ مستانہ کر. اور پھر اسی سے تمہاری جو بنیاد ہے قرآن ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, جو اپنا جو منبع ہے, یہ جو تمہارا جو سرچشمہ ہے طاقت کا, وہی قرآن ہے. ہاں اسی شاخ کوہن پر پھر بنا لے آشیاں اہل گلشن کو شہید نغمہ مستانہ کر. اس چمن میں پیروئے بلبل ہو یا تلمیذ گل, یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ دو ہی راستے ہیں اب اس میں, یا تو جناب نا بلبل کی طرح چیچی کرو, شور مچاؤ, اور یا جناب نا اس کو کہتے ہیں تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو, تو یا گل کی طرح خاموش رہو. تو پھول خاموش رہتا ہے تو کچھ نہیں, لیکن جو بلبل جو ہے وہ تو کہتے ہیں مسلمانوں تم اب جو ہے نا تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جدوجہد کرو. اس چمن میں پیروئے بلبل ہو یا تلمیذ گل, یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. تو تمہیں اب اپنی جو منظم آرگنائزیشن اور آپ قرآن فہمی اور مسلمانوں کا جو ہے اور تمہیں کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے, لہذا تو جدوجہد کر. اور آخر میں کہتا ہے کیوں چمن میں بے صدا مثل رمے شبنم ہے تو. کہتا ہے کبھی وہ فرشتہ کہتا کبھی دیکھا ہے کہ شبنم جو ہے نا بالکل خاموشی سے گرتی ہے, تو اس طرح نہ بن, دنیا کو پتہ لگے. کیوں چمن میں بے صدا مثل رمے شبنم ہے تو, لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو. تیرے پاس تو قرآن ہے, کیا بڑی بات ہے. سرود بربت عالم, بربت کہتے ہیں اس گٹار کو, کہتا تیرے پاس تو قرآن ہے پوری بنی نوع انسان کے لیے, تو تو شبنم کی طرح خاموشی سے کیوں, دنیا کو پتہ لگے. کیا بات. بہت بہت شکریہ استاد جی, استاد محترم, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے آسمان کیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کھول کے ہمارے سامنے کر دیا. لگتا ہے دورے عہد علامہ اقبال جی رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میرے دوستو, حاضرین ناظرین سامعین, یہ جو نظم ہے آج کی, جو بلکہ علامہ اقبال کا پورا جو افکار اقبال ہے, تعلیمات اقبال ہے, جو ان کی محنت ہے, یہ تو ہر بچے کو سمجھنی چاہیے. بچے کو کیا, ہر طلباء طالبات کو لازمی ہونی چاہیے. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ علامہ اقبال جو 110-12 سال پہلے کہہ گئے تھے, آج بھی وہ ہم پہ فٹ بیٹھتی ہے. ہمیں ان کی افکار پہ عمل کرنا ہوگا. اور وہ ان کے افکار کیا ہیں؟ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے پیار, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور عشق کا اصول انہوں نے بتا دیا ہے. ضوابط بھی, قانون و قواعد و ضوابط بھی بتائے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا, جو احکام کر کے دکھائے ہیں, جس طریقے سے کر کے دکھائے ہیں, ان پہ عمل پیرا ہونے سے یہ ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں قرآن کھولنا ہوگا, قرآن کو سمجھنا ہوگا, اس پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا. تب جا کے ہم دوبارہ وہ جو خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کی عزت تھی, جو اقتدار تھا, جو دبدبہ اور رعب تھا, وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ کو پرانی روش, پرانی طور طریقے چھوڑنے ہوں گے. نئی نہج ہے, نئے طریقے ہیں. 21ویں صدی ہے, اس وقت تو 20ویں تھی جب انہوں نے کہا. اب 21ویں بھی وہی حال ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی ہوگی, ہمیں اپنی لیبارٹریز کو کھولنا ہوگا. وہاں پہ ہمیں جو قرآن بار بار کہتا ہے تحقیق کرو, آسمانوں کو چیرو, کھنگالو, سمندر کو کھنگالو, پہاڑوں کو چیرو, دنیا دیکھو, کائنات دیکھو, کہکشاں ایک نہیں باقی کہکشاں کو بھی کھنگالو. تو یہ ہمیں سب کرنا ہوگا. تب جا کے ہم دوبارہ کسی وقت میں مسلمان جو ہے دوبارہ, وہ بلکہ خوشخبری دیتے ہیں 1912 میں کہ انشاءاللہ مسلمان دوبارہ کھڑے ہوں گے. تو اسی کے ساتھ جا چاہتے ہیں, ہمیں عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے. پاکستان زندہ باد.